بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج سے ہم ایک بالکل نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، دی اینڈ آف ٹائم سیریز، آخر الزماں، قیامت کی نشانیوں اور اس کے قریب ظاہر ہونے والے فتنوں پر سیریز۔ اس پروجیکٹ کے لیے مجھے آپ پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ میں نے اس پروجیکٹ کو پوسٹ پون کیا ہے۔ ایسا کرنے کی دراصل ایک وجہ تھی بھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری جنریشن کو قیامت کی نشانیوں کے متعلق گفتگو کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ دجال اور ابن سیاد کے واقعات یا پھر اونچی عمارتوں کو بنتا دیکھ کر، پوری ہوتی احادیث مبارکہ دیکھ کر، بلکہ ایمان کو بھی تقویت ملتی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا واقعی بالکل ویسی ہو رہی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو سچ ایک بات بتاؤں، جیسے جیسے یہ سیریز آگے بڑھتی جائے گی، آپ کے لبوں پر سے مسکراہٹ غائب ہوتی چلی جائے گی، آپ کا دل اس طرح کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کہیں میں بھی تو کسی فتنے کا شکار نہیں ہو گیا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سیریز کی تیاری کے دوران ایگزیکٹلی یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جیسے جیسے میں دور فتن کے متعلق پڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے چہرے سے مسکراہٹ اور دل میں سے سکون غائب ہوتا چلا گیا، اور ایک خوف کسی کیفیت طاری ہو گئی کہ کہیں میں بھی تو کسی بڑے فتنے کا شکار نہیں ہوا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا بھی آئے گا کہ جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا، اور ایک شخص سوچے گا کہ میں تو اس سے بچا ہوا ہوں، لہٰذا چلو میں اسے صرف جھانک کر دیکھ لیتا ہوں، لیکن صرف دیکھ لینے سے بھی وہ شخص اس فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ دور فتن اس قدر شدید ہونا ہے، لہٰذا دل تھام لیں، کیونکہ آج سے ہمارا ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے کہ جس کی ہر قسط کے ساتھ آپ پر حیرتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ دنیا کا خاتمہ یا پھر اینڈ آف دی ورلڈ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کو ہر ملک، ہر مذہب، ہر نسل اور دنیا کے ہر کونے میں مل جائے گا۔ اگر آپ سائنسدانوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں، یہ دنیا اپنے خاتمے سے اب کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ جس حساب سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، آرکٹک سمندر کی برف بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ پگھل رہی ہے، جس حساب سے گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس پگھل رہی ہیں، جس حساب سے ہر سال گرمی اپنے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے، جس حساب سے بے ترتیب اور بے ہنگم بارشیں اور خشک سالی یعنی ڈراؤٹ کے مہینے طویل ہو رہے ہیں، اسے تو یوں ہی لگتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کا دن آہستہ آہستہ اب ہمارے قریب آ رہا ہے۔ لیکن دنیا کے خاتمے کے لیے کلائمیٹ چینج صرف ایک خطرہ ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ جن سے سائنٹیفکلی دنیا کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی ایسا وائرس نکل سکتا ہے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہ ہو۔ 1347 میں ایسا ہوا تھا کہ یرسینیا پیسٹس نامی ایک وائرس محض دنوں کے اندر پورے یورپ میں پھیل گیا تھا۔ اس وائرس سے انفیکٹڈ مریض کو سب سے پہلے بخار اور پھر جسم درد محسوس ہوتا، پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، زبان خشک اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ 24 گھنٹے سے پہلے جسم پر سوجی ہوئی گلٹیاں نکل آتی، اور اس بیچارے کا درد اتنا شدید ہو جاتا کہ مریض چیخنے اور چلانے لگ جاتا، اور چیختی ہی پھر اس کی موت ہو جاتی۔ لیکن صرف یہی نہیں، مرنے کے بعد بھی کئی گھنٹے تک ان لوگوں کے جسم ٹوئچ ہوتے رہتے تھے، اور بعض کا یوں لگتا تھا کہ جیسے مرنے کے بعد ابھی بھی وہ زندہ ہی ہوں۔ بیسیکلی وہیں سے زومبیز کو کانسیپٹ بھی پیدا ہوا تھا۔ بہرحال آج اس وائرس یا پلیگ کو ہم دی بلیک ڈیتھ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا خوفناک وائرس تھا کہ 4 سال کے اندر دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس وائرس کی کوئی دوائی نہیں تھی انٹل 1796، یعنی 4 صدیوں بعد کہیں جا کر اس وائرس کی ویکسین بن پائی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی جنگلی جانوروں، سائبیریا، انٹارکٹیکا اور الاسکا کے دور دراز کے برفیلے جمے ہوئے پہاڑوں، سمندروں کی گہرائیوں، گہری غاروں اور گھنے جنگلوں کے کور ایریاز میں اس وقت بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہاں 10 سے 15 لاکھ وائرسز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے متعلق فی الوقت ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں سائنسدانوں نے سائبیریا کے برفیلے جنگلات سے 30,000 سال پرانا ایک نیا وائرس دریافت بھی کیا تھا،
اور انہوں نے پھر وارن بھی کیا تھا کہ جیسے جیسے دنیا کی برف پگھل رہی ہے ویسے ویسے یہ وائرسز دنیا کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور ان میں سے کچھ وائرسز انتہائی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اور وائرسز کے بعد تیسری وجہ ایک ایسٹرائیڈ امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک ایسٹرائیڈ کولیجن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ہماری دنیا پر خلا سے کئی چھوٹے چھوٹے پتھر آ کر گرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پتھر چاول کے دانے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ آپ کی ہتھیلی سے زیادہ بڑے نہیں۔ لیکن ہر چند لاکھ سال میں ایک مرتبہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ پہاڑ کے سائز کا کوئی شہاب ثاقب زمین کی طرف آ جائے۔ آخری مرتبہ ایسا تب ہوا تھا کہ جب ڈائناسورز اس دنیا پر راج کر رہے تھے۔ 16.5 کروڑ سال تک ڈائناسورز نے اس دنیا پر راج کیا ہے، لیکن ایک دن 10 یا پھر 12 کلومیٹر بڑے سائز کا ایک شہاب ثاقب یعنی ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی بڑے سائز کا ایک پتھر زمین کی طرف آیا اور اس قدر قوت سے ٹکرایا کہ جس جگہ وہ ٹکرایا تھا وہاں پر 200 کلومیٹر چوڑا اور بہت ہی بڑا ایک گڑھا پڑ گیا، اور یہ وہ شہاب ثاقب تھا کہ جس کے آنے سے 16.5 کروڑ سالہ ایک دور کا اختتام ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا سے ہر بڑی مخلوق تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ان کے لیے وہ دن دنیا کے خاتمے کا دن تھا۔ تو کون جانے کہ کب پہاڑ جیسا ایسا ہی کوئی بڑا پتھر دوبارہ اس دنیا کی طرف اپنا رخ پھیر لے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔ ستاروں کا ہر جھرمٹ، ہر کہکشاں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کائنات کے اسی پھیلاؤ کی طرف ایک اشارہ بیسیکلی سورہ ذاریات میں بھی ہے کہ آسمان کو ہم نے انتہائی قوت سے بنایا ہے اور ہم ہی اسے پھیلانے والے ہیں۔ تو یہ کائنات پھیل رہی ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے دور دور جا رہی ہے، اور فزکس کے قوانین بتاتے ہیں کہ اگر یہ پھیلاؤ اسی طرح جاری رہا اور ستاروں کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک دن یہ ستارے ٹھنڈے ہو کر بجھ جائیں گے، ہر شے سردی اور اندھیرے کے اندر دفن ہو جائے گی، اور یہ ہوگی اس کائنات کی ایک سرد موت۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ کائنات پھیل رہی ہے، انفلیٹ ہو رہی ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی غبارہ پھیل رہا ہوتا ہے، آپ ایک غبارے میں ہوا بھرتے چلے جائیں، بھرتے چلے جائیں، بھرتے چلے جائیں، تو ایک پوائنٹ پر آ کر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی وہی کچھ ہماری اس کائنات کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ سائنٹیفک ویوز تھے کہ جہاں سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ پوری کائنات دھیرے دھیرے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن تمام مذاہب بالخصوص اسلام خاتمے کے اس دن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ قرآن پاک کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جس میں خاتمے کے دن یا اس دن ہونے والی کسی بات کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اسلامک عقائد کی بنیاد اس دنیا کے تباہ ہونے اور اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی کے شروع ہو جانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ بلکہ البقرہ ہی کی ایک آیت ہے کہ اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ اصل میں اچھا شخص وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اپنی ریسرچ کے دوران میں نے دیکھا کہ قرآن پاک میں خاتمے کے اس دن کے لیے کم سے کم 17 نام موجود ہیں۔ الساعہ یعنی وہ خاص گھڑی کہ جس دن سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یوم البعث یعنی کھڑے ہونے کا دن، یعنی سب کچھ تباہ ہونے کے بعد جب ایک مرتبہ پھر سے لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، یوم الدین یعنی انصاف کا دن، یعنی کہ جب سب کچھ تباہ ہونے کے بعد پچھلی زندگی کے اعمال کی بنیاد پر انصاف کیا جائے گا، یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن کہ جب برے اعمال والے حسرت کر رہے ہوں گے، یوم التناد یعنی پکار کا دن، اس پکار کو میں انشاءاللہ بعد میں ایکسپلین کروں گا، یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن کہ جب ہر فیصلہ انسان کے اعمال پر ہوگا، یوم الجمع یعنی جمع ہونے کا دن کہ جب ہر مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے گی، یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن، یوم الوعید یعنی وہ دن کہ جس کی ہم بار بار وعید دے رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، خاتمے کا دن قریب آ رہا ہے، یوم الخروج یعنی نکلنے کا دن کہ جب ہر ایک اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گا، الواقعہ یعنی قائم ہونے والی وہ تباہی کہ جس نے قائم ہو کر رہنا ہے، الحاقہ یعنی ثابت ہونے والی، الطامۃ الکبریٰ یعنی عظیم آفت، nothing but destruction، الصاخہ یعنی بہرا کر دینے والی، اس پر بھی میں انشاءاللہ بعد میں آؤں گا، الازیفہ
یعنی وہ کہ جس نے آ کر رہنا ہے، اور القاریہ یعنی کھڑکھڑانے والی، وہ کہ جس کے آنے پر ہر چیز لرزنا شروع ہو جائے گی۔ خاتمے کے اس دن کے لیے قرآن پاک میں کم سے کم 17 نام موجود ہیں، اور میں اور آپ اس دن کو یوم القیامہ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ قیامت کا مصدر عربی زبان کے لفظ قام سے نکلا ہے، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑے ہونا، یعنی کہ وہ دن کہ جب آسمان اور زمین اور یہ کائنات سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد ایک نئی داستان شروع ہوگی، اور مر چکا ہوا ہر شخص اپنے رب کے حکم سے قبروں سے نکل کر اٹھ کھڑا ہوگا، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ اسلام میں قیامت کا بڑا ہی واضح اور صاف کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ 3 بڑے مرحلوں میں واقع ہوگی۔ سب سے پہلے تو آسمان و زمین اور لائف ایز وی نو اٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو آگے چل کر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ ہر مخلوق ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہوگی، اور قبروں سے نکل کر لوگ ایک خاص جگہ کی طرف چل پڑیں گے۔ اور تیسرا مرحلہ کہ وہاں پہنچ کر پھر ہم میں سے ہر ایک کو جزا یا پھر سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا، ڈیپینڈنگ اپون کہ اس زندگی میں ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اب ایک بہت سنجیدہ سوال کہ قیامت کا دن کہ جو ایک اتنا اہم دن ہے، اس قیامت نے آخر آنا کب ہے؟ یہ وہ راز ہے کہ جو صدیوں سے انسان کے دل میں گونج رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس راز کی حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نہ تو کوئی فلسفی، نہ ہی کوئی سائنسدان، اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو فرما دیا گیا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کا وقت پوچھ رہے ہیں، کہہ دے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ نمبر 1، کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ بائی دی وے میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس بات کا ایک بڑا ہی زبردست جواب ہے، مگر وہ پھر کسی دن، کیونکہ وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہو سکا تو شاید اسی سیریز میں آگے چل کر شاید میں اس بات کو ایکسپلین کروں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ نمبر 3، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ ونس اگین میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت ویدر فورکاسٹ کے متعلق سوچ رہے ہوں گے، لیکن دیٹس ناٹ اٹ، اس کا جواب پھر کبھی۔ نمبر 4، سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کوئی شخص کس جگہ مرے گا۔ اور نمبر 5، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ لہٰذا قیامت کے دن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس وقت مشہور ترین احادیث میں سے ایک حدیث ایسی ہے کہ جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اور اسے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، اور ہم اس آدمی کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ انتہائی سفید کپڑے اور انتہائی سیاہ بال۔ وہ شخص نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے بیٹھ کے اور آپ سے 3 بڑے سوال پوچھے، اور وہ سوال ایسے ہیں کہ پورے اسلام کی تعلیمات ان 3 سوالوں کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے انہیں بڑا خوبصورت اور تفصیلی جواب دے کر ایمان کے متعلق تمام معلومات دے دی۔ تو وہ بولے کہ آپ نے سچ کہا، یہی ایمان ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہم حیران ہوئے کہ یہ بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ دوسرا سوال احسان کے متعلق تھا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اور اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ جیسے آپ کو قیامت آنے کے وقت کا علم نہیں، ویسے ہی مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گی۔ تو پھر اس نامعلوم شخص نے پوچھا کہ اچھا تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے کہ جس پر ہم بعد میں واپس آئیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا نشانیاں بتائیں تھیں۔ بہرحال اس حدیث کے آخر میں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ سفید کپڑوں اور سیاہ بالوں والا یہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جو سوالوں کی صورت میں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ یہ کب آئے گی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی پھر یہی عرض کیا تھا کہ اگر قیامت کا وقت نہیں تو پھر اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں، تاکہ جو بھی شخص یہ حدیث سنے اسے ایک یاد دہانی ہو کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ یہ نشانیاں اسے یاد دلائیں گی کہ یہ دنیا منزل نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ نشانیاں دل میں خوف نہیں بلکہ ایک احتیاط پیدا کریں گے، دیکھو اس چیز سے بچ کر رہنا، جب فلاں فلاں باتیں ہوتی دیکھو تو فلاں راستہ اپنا لینا۔ ان نشانیوں کے جاننے کا مقصد وقت کی قدر اور موت کی تیاری کرنا ہے۔ لیکن ایک بہت ضروری چیز کہ قیامت کی نشانیوں کو ڈسکس کرنے کا سب سے بڑا ایک اصول آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تھرو آؤٹ دا سیریز ہم جتنی بھی نشانیاں دیکھیں گے ان کے متعلق علم آپ نے صرف اور صرف قرآن پاک یا پھر نبی علیہ السلام کی احادیث یا پھر صحابہ کے آثار سے ہی لینا ہے۔ آج کل آپ کو بہت سارے لوگ دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے نشانیوں میں سے اپنی مرضی کی ایک بات نکال کر اس کے اوپر پورا ایک نیریٹو بنا لیا ہے، حالانکہ اس طرح کرنے سے نشانی کی پوری شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ علامات قیامت میں اپنی تعویلیں بنانا بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب 12ویں صدی میں منگولز نے اٹیک کیا تھا تو البدایہ والنہایہ کے مصنف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ منگولز مشرق سے آئے تھے اور ان کی تعداد بھی بے حساب تھی اور ان کی زبان بھی انفیملیئر تھی اور ان کی غارت گری بھی بے مثال تھی، تو بغداد کی عوام پلس بعض علماء نے یاجوج اور ماجوج والی روایات کو منگولز کے اوپر فٹ کر دیا اور کہنے لگ گئے کہ یہ وہی قوم ہے کہ جن سے ہم جیت نہیں سکتے۔ اب غور کریں کہ اس تعویل سے کیا نقصان ہوا۔ یاجوج اور ماجوج کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی بلکہ مسلمان کوہ طور کی جانب چلے جائیں گے۔ تو جب اس وقت کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تو یاجوج ماجوج ہیں، تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی آدھی ہمت تو ویسے ہی ختم ہو گئی کہ منگولز کا مقابلہ تو پھر کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ بغداد کے اندر 5 دن تک منگولز بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی ریزسٹنس کے، مرد عورت اور بچے میں فرق کیے بغیر خون ریزی مچاتے رہے، انہیں روکنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، یعنی ہسٹورینز، کہ دریائے دجلہ کا پانی نیلے سے سرخ اور پھر سرخ سے سیاہ ہو گیا، اور اکثر لوگوں نے تو ریزسٹنس بھی نہیں کی کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں کہ جن سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں، ایون کہ کچھ یورپین پادریوں نے بھی یہی کہا تھا کہ منگولز انسان نہیں بلکہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ انگلینڈ کے ایک مصنف تھے میتھیو پیرس، جنہوں نے 1240 میں لکھی اپنی ایک کتاب کرونیکا میجورا میں لکھا ہے کہ یہ قوم یعنی منگولز ناپاک گوگ اور میگوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے شمالی دروازے سے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ سو آپ نے دیکھا کہ علامات قیامت کی غلط تشریح یا اپنی تعویل کر دینے سے انسان کتنا جلدی اور کتنا زیادہ مس ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، اور سیریز میں آگے چل کر انشاءاللہ ہم اور بھی تفصیل سے دیکھیں گے کہ آج بھی کتنے لوگ صرف غلط تعویلات کی وجہ سے مس ڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ دجال کو صرف ایک نظام سمجھتے ہیں، حالانکہ احادیث میں یہاں تک موجود ہے کہ اس کے جسم کی کیا کیا پراپرٹیز ہوں گی۔ پھر کچھ لوگ یاجوج اور ماجوج کو انٹرنیٹ یا پھر سیٹلائٹس کہنے لگ گئے ہیں، حالانکہ روایات میں تو یاجوج ماجوج کے کانوں سے لے کر ان کے میٹنگ سیزن تک کا ذکر مل جاتا ہے کہ وہ کب شروع ہوتا ہے اور اس سیزن کے دوران وہ کتنے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس بات کی بھی کچھ لوگوں نے یہ تعویل کر دی کہ علم و حکمت دراصل ویسٹ کی طرف شفٹ ہو جائے گی، حالانکہ احادیث میں یہ تک بتا دیا گیا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت افق یعنی ہورائزن کیسا دکھائی دینے لگے گا۔ تو انشاءاللہ مختلف قسطوں میں ایک ایک کر کے ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ but the point is کہ ہم نے انشاءاللہ تمام کا تمام علم صرف اور صرف یا تو قرآن سے لینا ہے یا پھر صحیح احادیث سے یا پھر صحابہ و تابعین کے کسی آثار یا پھر اقوال سے۔ جہاں کوئی قرآنی آیت یا پھر واضح حدیث آ گئی تو پھر وہاں یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ میں کیا کہتا ہوں یا آپ کیا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا اور ان سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا تھا۔
تو امام شافعی نے اسے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں یہ حکم دیا ہے۔ تو وہ بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام شافعی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے اوپر کوئی زنار دکھائی دے رہا ہے؟ زنار یعنی وہ مقدس پٹی، وہ سیش کہ جو یہود و نصارہ ربائی اپنے اوپر پہنا کرتے تھے، آج بھی پہنتے ہیں۔ یعنی کہ بیسیکلی امام شافعی نے کہا کہ کیا میں تمہیں غیر مسلم دکھائی دیتا ہوں؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے اور تم اس میں میری رائے مانگ رہے ہو۔ لہٰذا یہ تو ہو گیا پہلا اصول کہ ہم صرف قرآن و حدیث اور مستند آثار کو ایز اٹ از لیں گے، اس میں ہم اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے۔ اور دوسرا اصول کہ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر نشانی ہمارے زمانے میں ہی پوری ہو رہی ہو۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس کی شدت سے میں رو پڑا، لیکن جب وہ زمانہ ختم ہوا اور دوسرا زمانہ اس سے بھی زیادہ سخت آیا تو مجھے پہلا زمانہ یاد آنے لگ گیا کہ جس کی شدت سے میں رو پڑا تھا۔ لہٰذا یہ بات بے شک طے ہے کہ ہم اس وقت آخری زمانے میں جی رہے ہیں، کیونکہ المعارج کی ایک آیت ہے کہ یہ لوگ اس سے یعنی قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بہت ہی قریب دیکھتے ہیں۔ تو یہ سچ ہے کہ اس وقت ہم بالکل آخری زمانے میں جی رہے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کچھ بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ابھی آگے چل کر پورا ہونا ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے ایک جانور نکلے گا کہ جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جانور کی باقاعدہ ایک پوری ڈسکرپشن دی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا، اور اس ڈسکرپشن کا جانور ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ چنانچہ یہ ہو گیا دوسرا اصول کہ لازمی نہیں کہ ہر نشانی بھی ہمارے اس زمانے میں پوری ہو چکی ہو۔ لہٰذا اس ساری گفتگو کے بعد اب ہم چلتے ہیں قیامت کی ایکچول نشانیوں کی طرف۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، اور ابو زید ابن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے آپ نے آثار قیامت کے متعلق بتانا شروع کیا، اور آپ بتاتے چلے گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی اور دوبارہ بتانا شروع کیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ پھر اترے، نماز پڑھائی اور دوبارہ بتانا شروع کیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ ابو زید ابن اخطب اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں صحابہ بتاتے ہیں کہ اس روز نبی علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا کہ جو آپ نے بتا نہ دیا ہو۔ آپ نے ہر چیز بیان کر دی۔ صحابی کہتے ہیں کہ یاد رکھنے والے نے انہیں یاد رکھا اور بھولنے والے نے انہیں بھلا دیا۔ حذیفہ بتاتے ہیں کہ اس دن میں نے بھی اللہ کے نبی سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا تھا، بس یہ پوچھنا رہ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینہ خالی ہوگا تو وہ کیا چیز ہوگی کہ جو مدینہ کو خالی کروا دے گی؟ اب آپ امیجن کریں کہ فجر سے لے کر مغرب تک یعنی تقریباً 12 سے 13 گھنٹے نبی علیہ السلام قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتاتے رہے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم نے ان نشانیوں اور فتنوں کو گننا شروع کیا تو نوٹس کیا کہ کچھ فتنے بڑے ہیں اور کچھ فتنے چھوٹے، کچھ فتنے موسم کی طرح ہیں کہ وہ آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 3 فتنے ایسے بھی ہوں گے کہ جن سے کسی بھی شخص نے نہیں بچنا، ہر ایک ان میں مبتلا ہو کر ہی رہے گا، یعنی کہ میں بھی اور آپ بھی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی تھیں کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی پوری ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بذات خود اشراط الساعہ میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح مبعوث کیا گیا ہے، اور پھر آپ نے شہادت اور بڑی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ اس حدیث پر کچھ صحابہ نے یہ مانی لیا کہ جتنی قریب یہ دونوں انگلیاں اتنا ہی قریب آپ کے زمانے سے لے کر قیامت ہوگی، اور کچھ صحابہ نے یہ مانی لیا کہ جتنا ان دونوں انگلیوں کے سائز میں فرق ہے اتنا ہی فاصلہ آپ علیہ السلام کے زمانے اور قیامت کے درمیان ہوگا۔ But the point is کہ نبی علیہ السلام کی بعثت بھی اشراط الساعہ ہی میں سے ایک ہے، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو نبی آخر الزمان بھی کہا جاتا ہے، یعنی آخری زمانے کے نبی، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد پھر قیامت تک اور کسی نبی نے نہیں آنا۔
اسی طرح نبی علیہ السلام کی رحلت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور میں آپ علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عوف، قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز تمہارے نبی کا انتقال ہوگا، اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ جو 6 باتیں اللہ کے نبی نے بتائی تھیں، ان 6 میں سے 3 تو نبی علیہ السلام کے اپنے زمانے یا پھر اس کے فوراً بعد پوری ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلی بات نبی علیہ السلام کی رحلت، یہ ان 6 میں سے پہلی نشانی تھی۔ پھر دوسری بات بیت المقدس کی فتح، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی۔ اور تیسری چیز دراصل ایک بیماری تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عوف، جس طرح بکریوں میں موت کی وبا پھیل جاتی ہے، اسی طرح تم میں بھی ایک وبا پھیل جائے گی۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ والی نشانی بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی تھی، کہ جب طاعون امواس پھیلا تھا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، موجم البلدان والی روایت کے مطابق 25,000 صحابہ کرام اس وبا کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ باقی 3 نشانیاں انشاءاللہ میں وقت آنے پر ڈسکس کروں گا۔ البتہ کچھ نشانیوں کے علاوہ صحابہ کرام نے وہ فتنے بھی پورے ہوتے دیکھے کہ جن کا قیامت کے ضمن میں ذکر ملتا ہے۔ یہاں پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ لفظ فتنہ، یہ وہ اردو والا فتنہ نہیں ہے۔ جب ہم اردو میں فتنے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب شر پھیلانے والی کوئی چیز لیا جاتا ہے، حالانکہ فتنے کا اوریجنل عربی زبان میں مطلب ایک آزمائش یا پھر ایک امتحان ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا الانفال کی 28ویں آیت میں ہے کہ جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک فتنہ ہے۔ تو فتنے کا مطلب نیسیسرلی یہ نہیں کہ شر ہو، بلکہ فتنے کا مطلب آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ لہٰذا قیامت کے قریب ایسی آزمائشیں اور امتحانات کا ظہور ہوگا کہ انسان کو اپنا ایمان بچا کر رکھنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی صبح کو مومن مگر شام کو کافر، یا پھر شام کو مومن اور پھر صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ مستعان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ آزمائشیں، یہ فتنے اس طرح آئیں گے کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان میں لوگ اپنے اخلاق اور اپنے دین کو صرف تھوڑے سے ہی سامان کے بدلے بیچ دیا کریں گے، اور ان کے دل اس طرح مردہ ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی انسان مر جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے فتنے ظاہر ہوں گے، انسان کہے گا کہ بس اسی میں میری ہلاکت ہوگی، لیکن جب وہ فتنہ ختم ہو کر دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا تو پھر وہ انسان کہے گا کہ یہی ہے، یعنی یہ وہ پچھلے والا نہیں بلکہ یہ والا وہ فتنہ ہے کہ جس میں میری ہلاکت ہوگی۔ اور قیامت تک ایسے ہی ایک کے بعد ایک فتنے نمودار ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ فتنہ اور قیامت کی نشانی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، بٹ they are not one and the same thing۔ فتنہ اور قیامت کی نشانی میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے۔ مثلا دجال ایک فتنہ بھی ہے اور قیامت کی نشانی بھی، لیکن فتنہ ارتداد کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، وہ فتنہ تو تھا لیکن قیامت کی نشانی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایک فرق ہے کہ جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور آج میں آپ کو کچھ انتہائی خطرناک قسم کے فتنوں یعنی امتحانات اور آزمائشوں کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ جو نبی علیہ السلام کی رحلت کے فوراً بعد ہی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں آخر اتنے فتنے، اتنی آزمائشیں کیوں رکھی گئیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں۔ اس کے لیے عذاب آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی فتنوں، زلزلوں اور قتل و غارت گری کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے آخرت میں انشاءاللہ بچ جانا ہے، لیکن دنیا میں ان پر بڑی ہی آزمائشوں نے ظاہر ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پے در پے فتنے ظاہر ہوں گے، جماعت در جماعت ظاہر ہوں گے، ایک فتنہ ختم تو دوسرا فتنہ شروع ہوگا، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی سے اس طرح بیزار ہو جائے گا کہ قبر کو دیکھ کر خواہش کرے گا کہ کاش مرنے والے کی جگہ میں ہوتا۔ اور اس کے مرنے کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں نہیں بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ آدمی مصیبتوں اور فتنوں سے اس قدر تنگ آ چکا ہوگا
اور ایک فتنہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا شدید ہوگا کہ جو اندھا بہرا اور گونگا ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اسے دیکھ بھی لے تو اسے بھی وہ فتنہ اپنے اندر کھینچ لے گا۔ اللہ مستعان۔ اگلا سوال کہ پھر ان فتنوں کے متعلق جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ہلاکت خیز فتنوں سے صرف وہی بچ سکے گا کہ جو پہلے سے ان فتنوں کو جانتا ہوگا۔ اویئرنیس، فتنوں کے متعلق پہلے سے علم رکھنا از دی اونلی وے کہ ہم اس سے بچنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1450 سال کے دوران کس قدر فتنے ظاہر ہوئے ہیں کہ ان کا تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں ہی عرب کے کچھ علاقوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد کچھ علاقے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ پورا 1 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ جنگیں کرتے رہے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اختلاف بہت بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج تک کا ظہور ہو گیا۔ خوارج وہ پہلا مذہبی گروہ تھا کہ جنہوں نے مین سٹریم اسلام سے ہٹ کر اپنا ہی ایک الگ گروپ بنا لیا تھا۔ وہ لوگ کافروں کے لیے نازل ہوئی آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کرتے تھے، اپنے علاوہ ہر کسی کو کافر کہتے تھے، یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ ان خوارج کے پاس سے جو بھی مسلمان گزرتا تو یہ اسے شہید کر دیتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ اس جگہ سے گزرے تو خوارج نے انہیں اور ان کی بیوی کو، کہ جو اس وقت امید سے تھی، دونوں کو شہید کر دیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے خوارج سے وہ لڑائی کی تھی کہ جسے ہم جنگ نہروان کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کے متعلق بتایا بھی تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لوگ بار بار آئیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا۔ ان کی نمازوں کے سامنے تمہیں اپنی نمازیں، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے، اور ان کے اعمال کے مقابلے میں تمہیں اپنے اعمال حقیر دکھائی دیں گے، لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مستعان۔ آپ کو اس فتنے کی شدت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ اس فتنے کے لیے اللہ کے نبی نے شدید الفاظ استعمال کیے تھے۔ حدیث نمبر میں آپ کو اسکرین کے اوپر لکھا ہوا دکھا دوں گا، آپ بے شک خود جا کر وہ حدیث پڑھ لیں کہ انہیں کیا کہہ کر بتایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب بھی یہ جماعت ظاہر ہوگی کاٹ دی جائے گی، یہاں تک کہ دجال ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ دجال کے آنے تک یہ لوگ بار بار ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ بس ایک مرتبہ آگے تو بات ختم ہوگی، نہیں، انہوں نے دجال کے ظہور تک سامنے آتے رہنا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مدینہ کے ایک اونچے مقام پر چڑھے اور اونچی آواز میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی وہ دیکھ رہے ہو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب تمہارے گھروں پر فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے کہ جس طرح بارش برستی ہے، یعنی بارش کے قطروں کی طرح بے شمار فتنے اتریں گے، ایک ساتھ اتریں گے، ایک کے بعد ایک اتریں گے۔ اور خوارج کے بعد تو پھر پے در پے فتنے نازل ہونے لگے تھے۔ سن 833 میں کہ جب خلیفہ مامون الرشید کا دور تھا تو ایک اور فتنہ وجود میں آیا، اور یہ ایک اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اسے اس دور کا مہنہ یعنی فتنہ عظیم کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک نیا گروہ وجود میں آ گیا کہ جنہیں معتزلہ کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگ گئے، اور میں بہت ہی سافٹ انداز میں بتا رہا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تمام احکامات بس ایک خاص وقت کے لیے تھے۔ اب میں بہت ڈیٹیلز میں تو نہیں بتا رہا کیونکہ وہ علیحدہ سے ہی پورا ایک ٹاپک ہے کہ کیسے معتزلہ نے خلق قرآن والا وہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ مامون الرشید کہ جو معتزلہ کی لاجک سے امپریس ہو گئے تھے، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر عالم اور ہر قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی لاجک کے اوپر یقین رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پرنور کرے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سٹینڈ لے لیا
اور کہا کہ نہیں، قرآن کے احکامات تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ سو امام حنبل کو طویل عرصے کے لیے قید میں ڈال دیا گیا، انہیں جسمانی اذیتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے بھی اپنا سٹینڈ برقرار رکھا اور کہنے لگے کہ نہیں، قرآن کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں۔ 3 سال تک کے لیے انہیں قید میں رکھا گیا، زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا، بار بار کوڑے مارے گئے، لیکن وہ ایمان کے اوپر قائم رہے، حتیٰ کہ خلیفہ المتوکل علی اللہ تخت پر آئے اور اپنے دور کا یہ عظیم فتنہ اختتام پذیر ہو گیا۔ پھر ایک حدیث کے مطابق قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، اور ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہی اللہ کا نبی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ یعنی اس حدیث کے مطابق 30 ایسے جھوٹے آئیں گے کہ جو خود کو نبی سمجھیں گے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ لیکن ابھی آپ علیہ السلام کا زمانہ چل ہی رہا تھا کہ یمامہ یعنی سینٹرل عربیہ سے مسیلمہ کذاب نام کا ایک شخص اٹھا اور دعوی نبوت کر دیا، بلکہ اس کذاب نے تو نبی علیہ السلام کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ میں بھی ایک نبی ہوں، لیکن پیارے نبی نے فوراً قرآن کی روشنی میں اسے کذاب ثابت کر دیا، اور صرف مسیلمہ ہی نہیں، اسود عنصا نامی ایک اور شخص نے بھی یہی دعویٰ کیا، اور ان دونوں کے علاوہ سجاح نامی ایک عورت نے بھی۔ اور آپ حیرت کی بات دیکھیں کہ ان لوگوں نے بڑی تعداد میں پیروکار بھی اکٹھے کر لیے تھے۔ ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے بصرہ میں رہنے والے ایک بہت بڑے مورخ اور مسلم اسکالر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں مسیلمہ کذاب، طلیحہ، اسود عنصا اور سجاح کے جیسے کچھ جاہلوں اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اپنی کتاب میں وہ ایک واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول تھے اور آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن ابھی جب کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو دیکھا۔ تو مسیلمہ نے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر نازل ہوئی کوئی صورت تمہیں آتی ہے؟ تو عمرو نے کہا کہ ہاں، ایک مختصر لیکن خدا کی قسم انتہائی فصیح و بلیغ صورت جانتا ہوں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عصر پڑھی کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو عمرو بتاتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے مسیلمہ سوچتا رہا اور پھر بولا کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کہنے لگا کہ میرے پاس بھی ایسا کلام ہے، اور پھر اس نے معاذ اللہ ایک عجیب و غریب سا جملہ بولا کہ جس کا نہ کوئی سر تھا اور نہ کوئی پیر۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کا وہ جملہ آج بھی موجود ہے۔ تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ سن کر مسیلمہ کی طرف دیکھا اور بولے کہ مسیلمہ، تجھے بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تو محض بکواس کر رہا ہے، کہاں تیری یہ جہالت بھری باتیں اور کہاں وہ پاکیزہ کلام۔ بائی دی وے میں قربان جاؤں اپنے نبی علیہ السلام پر، ان جھوٹے لوگوں کے لیے آپ نے دجال کا لفظ بہت پرفیکٹلی استعمال کیا ہے۔ آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جس میں دجال یعنی وہ بڑا والا دجال کہ جس کی ایک آنکھ ہوگی، نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ دجال چھپ چھپ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ہر وہ ایکٹ دہرانے کی کوشش کرے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے معجزاتی طور پر پرفارم کیا تھا، مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ ایگزیکٹلی وہی کچھ دجال بھی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان چھوٹے دجالوں نے بھی نبی علیہ السلام کو کاپی کرنے کی کوشش کی تھی۔ مثلا جب ملعون مسیلمہ کذاب کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں تو ان کی ساری زندگی برکتوں کے ساتھ بھر جاتی ہے، تو مسیلمہ نے بھی اس معجزے کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک مرتبہ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس بیچارے کا پورا سر ہی چھل گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور یمامہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ مسیلمہ کا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا خلیفہ الرسول، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمیں معاف کریں گے۔ اور پھر وعدہ لینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مسیلمہ کیا کیا کچھ خرافات کہتا ہے کہ یہ مجھ پر نازل ہوئی ہیں، معاذ اللہ، عجیب و غریب بے سر پیر کی باتیں کہ جو فار دی سیک آف ریفرنس آج بھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی۔
اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایکسپیڈیشن بھیجا تھا کہ جنہوں نے پھر مسلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور اس وقت مسلمہ کذاب سمیت 24 ایسے نام موجود ہیں کہ جن کے متعلق علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ وہی چھوٹے اور جھوٹے دجال ہیں، اور 30 پورے ہونے کے بعد پھر وہ ایک آنکھ والا بڑا دجال سامنے آئے گا۔ اور یہ سب کچھ کب تک ممکن ہے؟ شاید بہت ہی تھوڑے عرصے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری عمر گزشتہ امتوں کی عمر کے مقابلے میں صرف اتنی ہے کہ جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، اور اس چھوٹے سے عرصے کے درمیان آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے فتنے پیدا ہوئے اور کتنوں نے ابھی مزید پیدا ہونا ہے۔ اور یہ سیریز ہے قیامت کی انہی نشانیوں اور انہی فتنوں کے متعلق کہ وہ کیا کیا ہوں گے، وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے، اور کیسے ہم انشاءاللہ ان سے بچ پائیں گے۔ یہاں سے ہی ہماری سیریز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، لیکن آج کے دن کی گفتگو بس یہیں تک۔ باقی اب انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں کنٹینیو کریں گے۔ اور اب آپ 2 کام ضرور کیجئے گا کہ ایک تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ اس خوبصورت پروجیکٹ کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔